جی ہیلو گائز، کیا حال ہے فرینڈ؟ حمزہ طارق چودھری آج ایک بہت ہی اچھے پیارے بھائی ہیں میرے. آج ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگائے گا ذرا. آج ہم ان کی زندگی کے بارے میں ساری باتیں پوچھتے ہیں آج. ٹھیک ہے. یہ جو سی بہت اچھی شخصیت ہے. پہلے میں ان کا تعارف کرواؤں گا، پھر میں ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جو ان کے اپنی زندگی میں خود چینج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے. اور یہ کرتے کیا ہیں، اور آگے ان کے کیا پلان ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سجاد صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سے کیا حال ہے؟ الحمد للہ سب خیریت. آپ کیسے ہیں؟ اچھا سجاد صاحب، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کرتے کیا ہیں، آپ کی فیلڈ کیا ہے؟ میں حمزہ بھائی شکریہ آپ کا. میں بزنس موٹیویشنل کوچ ہوں اور ڈیجیٹل کریٹر ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں کنٹینٹ کریشن کا جو ہے نا، یہ میری فیلڈ ہے. تو اس کا جو فورم ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، تو ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آپ یہ سجاد صاحب، آپ نے مجھے ایک بات شیئر کی تھی کہ میں نے 2000 کا موبائل لیا تھا، 2000 تقریباً 5 6 کی بات ہے. جی ٹھیک ہے. اور 2023 میں آپ نے 1 لاکھ روپے کا موبائل لیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پیچھے جو سی اسٹوری ہے وہ مجھے ذرا بتائیں گا، کس طرح لائف چینج ہوئی، کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھے، یہ آپ بتائیں ذرا. جی حمزہ بھائی، میں نے جو ہے نا اس بات کو لے کر جو آپ کے ساتھ بات ہوئی، موبائل کا سٹارٹ جو ہے نا، تو بہت سے لوگ موبائل کا مختلف پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ یہ آپ کی لائف کو کیسے چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے. موبائل ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہے. تو 2007 تک جو ہے نا وہ میرے پاس موبائل جو تھا نا وہ نہیں تھا، اور میں نے کبھی اس کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی. وہ آف لائن بزنس جو تھے وہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھی نا، میں نے کہا یار یہ موبائل ہونا چاہیے نا، مطلب اس کو دیکھی بطور فیشن کہ یار سب کے پاس موبائل ہے تو میرے پاس بھی ہو، صرف اس بات کو لے کر. تو مجھے یاد ہے کہ پہلا موبائل میں نے 2006 یا 7 میں لیا، اور وہ نوکیا کا ایک موبائل تھا، وہ تقریباً 2000 کا وہ یوز میں تھا. تو اس کا بھی میرے پاس جو تھا اس وقت میں 1000 روپے جو تھا نا وہ میں نے کسی سے لیا، اور 1000 روپے میں نے جو ہے نا اپنے سیلری سے تو وہ کر کے اس کو میں نے وہ موبائل ایک لیا. ٹھیک ہے نا، کہ میں بھی وہ دوسرے لوگوں کی طرح ہو جاؤں نا، تھوڑا بٹن دبائیں، تھوڑا مطلب نیا پن جو ہے نا، ایک چینج آ جائے. چینج آ جائے نئی، تاکہ جو ہے نا نئی ٹیکنالوجی میں تھوڑا اڈاپٹ کر لیں، ان ہو جائیں تھوڑا. ٹھیک ہے. تو وہ میرے پاس موبائل رہا 3 سال 2010 تک. ٹھیک ہے. پھر میں نوکیا i10 لیا میں نے، تو اس پہ بھی فیس بک یوز ہوتی تھی. تو اس وقت میرے ایک دوست تھے نوید اسلم صاحب، انہوں نے جو ہے نا مجھے ای میل آئی ڈی بنا کے دیا. مطلب میں نے ان چیزوں کا کبھی کوئی تردد نہیں کیا تھا کہ یار یہ ہوں نہ ہوں تو وہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا یار تمہارا فیس بک آئی ڈی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کاشف گجر آج کل وہ بحرین میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بنا کے دیا. تو میں نے اس کو بھی، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ انٹرنیٹ جو ہے یا موبائل ہے یا آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور باقی جتنے بھی فورمز ہیں، تو یہ بزنس کے لیے کتنے فروٹفل ہو سکتے ہیں اور کیا میجک کریٹ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ پھر 2015 میں جو ہے نا میں نے پہلا اینڈرائڈ سیٹ جو ہے X30 کے موبائل جو تھا، وہ اس سے میری لائف تو بالکل ہی پلٹا کھا گئی نا. جو سفر 2010 سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، جو 2010 سے جو سفر شروع ہوا، تو وہ پھر لائف جو ہے نا اس وقت ایک دم سے جس کو کہتے ہیں نا فاسٹ اینڈ فیوریس، تو اس طرف جو ہے نا وہ لائف نے سفر کرنا شروع کر دی. آپ کی زندگی فل جب سے فاسٹ اینڈ فیوریس جو سے پارٹ 10 آیا. ہاں بالکل. وہ پھر جو ہے نا ایک F16 طیارہ، اور پھر اس کے بعد مطلب اس طرح جو ہے نا وہ پھر فاسٹ ہو گئی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں سجاد صاحب، آنے والے وقتوں میں، جی جی، آنے والے وقتوں میں آپ اپنا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ ہاں ٹیکنالوجی کے ساتھ. اب جب ٹیکنالوجی پہ گرپ ہو گئی ہے، پھر AI کا دور بھی ہے ابھی نا. ٹھیک ہے. تو چیزیں جو ہیں بہت فاسٹ ہو گئی ہیں. تو اس کا ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تو آپ اپنا کوئی بھی خواب پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس کے جو فورمز ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جو بھی فورمز ہیں ان کو آپ استعمال کر کے کنٹینٹ کریشن سے چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے وہ آپ کی ہیلپ کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. آپ مجھے اپنے خواب بتائیں ذرا، آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے خواب کس طرح کے، آپ کے کیا خواب ہیں؟ جی میرے جو خواب ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ابھی 10 کروڑ انٹرنیٹ یوزر کی یہ مارکیٹ ہے. اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا اس کو ابھی نئے نوجوان جو ہیں اس کو ان کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک جو ہے نا گیجٹ ہے اور اس پہ 10 کروڑ انٹرنیٹ یوزر کی مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے. پہلے جو آف لائن کام ہوتا تھا نا کہ ہم دیکھتے تھے میڈیکل ریپ ہے یا کوئی اور سیلز کے لوگ ہیں تو وہ شاپ گاؤں قصبے دیہات جا کے وہ ورکنگ کرتے تھے. تو اب جو ہے نا آپ ایک جگہ پہ اپنے آفس سے اپنے روم سے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تو 10 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ بات کر سکتے ہیں، اپنی پریزنٹیشن ان کو دے سکتے ہیں، اپنا آئیڈیا سروسز کوئی بھی آپ کا کنٹینٹ ہے تو وہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. اور جو آپ اپنا خواب ہے آپ چاہتے ہیں 1 لاکھ ماہانہ کمانا ہے، 2 کمانے ہیں، 5 لاکھ کمانا ہے، 10 لاکھ کمانے ہیں، تو وہ آپ اپنے خواب کو آرگنائز کر کے تو آپ ان چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں سجاد صاحب، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی سے مجھے 3 ٹپ دیں، میری اور میری تمام آڈینس کی لائف اچھی ہو. ہاں یہ بڑی جو ہے نا ایک آپ نے اچھا سوال اٹھایا. اس میں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے نا آپ کے پاس مینٹور اور کاپی پیسٹ، 2 ٹھیک ہے، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے یہ ایک ایسی مطلب جو ہے نا ہے کہ یہ چیز یہ ہر بزنس کو، دنیا کا ہر بزنس، کوئی بھی بزنس ہے جو مطلب لفظ بزنس آ گیا نا تو یہ چیز اس کو کور کرتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کا ایک جو ہے وہ فیس بک اکاؤنٹ ہے، انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، او ایل ایکس اکاؤنٹ ہے، مطلب جو بھی آپ کا جو ہے فورم جس کو بھی یوز کرتے ہیں اس فورم کو بنائیں، اس پہ اپنا کنٹینٹ کریٹ کریں. اور پھر تیسرا سوال جو نا کنسسٹنسی جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں راستے میں آتی ہیں، بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. کھڈے بھی آتے ہیں، موڑ بھی آتے ہیں، گڑھے بھی آتے ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں، میدانی علاقے بھی آتے ہیں. ایون کہ آپ سفر کرتے کرتے سونے کی کانوں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ہیرے کی کانوں تک پہنچ جاتے ہیں. اگر کنسسٹنسی نہیں ہوگی نا تو آپ انہی کھڈوں میں جو ہے نا وہ ویرانوں میں بھٹکتے رہیں گے اور گیو اپ کر جائیں گے تو وہ پھر آپ جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، سفر نہیں کر سکیں گے. اچھا اور مجھے آپ یہ بتائیں میں ایک اور ایک اہم چیز اس میں شامل کرنا چاہوں گا، ایک ہے ٹیم ورک. ٹیم ورک. ہاں ٹیم ورک جو ہے نا وہ آپ کی لائف میں میجک کریٹ کرے گا. وہ کیسے؟ اس میں جو ہے نا جے پال گینٹی، یہ ایک بزنس موٹیویشنل کوچ ہیں. تو ان کا جو ہے نا یہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ آپ کا جو 100% کام ہے نا تو وہ اس کا کہنا تھا کہ 1% کام میں خود کرنا پسند کروں گا اور باقی 99% میں 99 لوگوں سے کرواؤں گا اور میرا وہ 100% ہو جائے گا. جبکہ ایک بندہ 100% کام نہیں کر سکتا. تو یہ ایک میجک ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو یوز کریں. آپ کے پاس جو بھی آئیڈیا ہے، جو بھی آپ کا جو ہے نا وہ آئیڈیا ہے تو اس کو آپ مارکیٹ کریں اور ٹیم بلڈ کریں. آپ اپنا خواب ٹیم بلڈنگ کے بغیر نہیں کر سکتے، پارٹنرشپ کے بغیر نہیں کر سکتے. اب دیکھیں اس میں بڑی زبردست بات ہے کہ اما حوا اور آدم علیہ السلام کی پارٹنرشپ ہوئی تو آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اما حوا کی اور آدم علیہ السلام کی، وہ جب اکیلے تھے تو کیا تھا، ان کی اپنی ذات کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا نا. ہاں تو جیسے ہی ان کی لائف میں اما حوا کی جو ویلیو ایڈ ہوئی تو اس کے بعد ایک نئی دنیا تخلیق ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب عرب جو لوگ موجود ہیں تو وہ اما حوا اور آدم علیہ السلام کی پارٹنرشپ سے وجود میں آئے ہیں. تو یہ جو ہماری جو بنیاد ہے نا وہ پارٹنرشپ ہے، ٹیم ورکنگ. ٹھیک ہے. تو اس کے بغیر جو ہے نا آپ اپنا کو فاسٹ اینڈ فیوریس میجک کریٹ نہیں کر سکتے اپنی لائف میں. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، تمام جو بزنس ہیں جو کہ پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ورلڈ میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ
آہستہ آہستہ فیس بک وغیرہ سب آ رہے ہیں بزنس جی جی ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں یہ بزنس کس طرح آئے؟ اگر ایک مثال آئی تھی کہ جو بزنس مین اپنا بزنس موبائل کے اوپر نہیں لے کے آئے گا وہ سمجھو اس کے آنے والے وقتوں میں بزنس ختم ہو جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری سرچ ہوئی ہے ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آپ کیا آپ کہتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ابھی چونکہ ساری دنیا جو ہے نا وہ آپ کے ایک گیجٹ پہ آ چکی ہے, ایک موبائل پہ آ چکی ہے. 10 کروڑ انٹرنیٹ یوزر سے زائد تو صرف پاکستان کی مارکیٹ ہے نا. آپ کا ہمسایہ ملک ہے بھارت, اس میں 50 کروڑ ابو انٹرنیٹ یوزر ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ہماری لینگویج جو ہے وہ ملتی جلتی ہے بولنے میں, تو اس کے یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے 60 کروڑ انٹرنیٹ یوزر کی جن کو آپ کیچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اگر آپ, میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ جو شیو کرنے والی مشین ہوتی ہے, ابھی ایک جو پیج پہ وہی جو تھی وہ 1200 کی آ رہی تھی, دوسرے پیج پہ 1500 کی آ رہی تھی, ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ ایک جگہ سے مارکیٹ میں خرید کے آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں, اس پہ وہ ایڈ لگائی جائے, اس کو اسپانسر کیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ 10 کروڑ انٹرنیٹ یوزر پاکستان میں ہیں, تو دن میں کتنے آرڈر آتے ہیں آپ کے پاس. اسپانسر آرڈر جو ایڈ ہے اس پہ تو ٹریفک بہت فاسٹ ہوتی ہے نا. تو کنسسٹنسی جو ہے نا یہ میٹر کرتی ہے, یہ تو بہت ضروری ہے. ہاں, اس کے بغیر جو ہے نا وہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ اگر ایک بندہ آف لائن بزنس سے آن لائن بزنس کی طرف آ رہا ہے تو وہ گیو اپ جب کرتا ہے نا تو وہاں پہ پھر وہ. اچھا سجاد صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ میری کامیابی کا جو راز ہے وہ ہے کنسسٹنٹلی ہارڈ ورک. ریگولر کنسسٹنٹلی جو ہے نا آپ نے آپ کئی مرتبہ ہارتے بھی ہوں گے. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بعض دفعہ تو ایسے نظر آیا کہ اب بالکل اندھیرا ہو گیا ہے, گھپ اندھیرا, کہ جہاں پہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. اب تھوڑا ایک واقعہ شیئر کریں. ہاں مجھے کوئی اس طرح کا جو میرے تمام مجھے آڈینس وہ دیکھے گی تو ان کو موٹیویشن ہوگا. تو آپ بتائیں ذرا کوئی واقعہ یاد کریں ذرا, آپ بتائیں ذرا. جی میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ بزنس میں ایک جگہ ایسی آئی کہ ایسی انتہا کی مایوسی جو ہے نا وہ چھا گئی, ایسی بلیک کلاؤڈ جو ہیں وہ ایسے چھا گئے کہ امیدیں جو تھیں وہ جو کوئی 0.1% ہوتا ہے نا تو وہ بھی معدوم ہو گیا. تو مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. مجھے اس وقت بس ایک ہی بات سمجھ آئی, اس چیز نے مجھے جو ہے نا میری زندگی کا وہ شاید سب سے افسوسناک, دردناک اور جو ہے نا گھپ اندھیرے والا ایک وہ ٹائم تھا کہ جب میں نے ہمت ہار دی میں نے بالکل, ٹھیک ہے. اور میں نے جو ہے نا جہاں سے یہ گندم کی گولیاں ملتی ہیں, اچھا ٹھیک ہے, میں نے وہاں سے جا کے نا گولیاں لیں. اس نے کہا کس لیے چاہیے, تو میں نے کبھی گندم رکھنے کے لیے. تو میں نے اس کو پیس کرنا کیپسول لیے, میں نے ایک حکیم کی دکان سے خالی کیپسول ملتے تھے بڑے والے, ٹھیک ہے. تو میں نے وہ جو ان کا صفوف بنا کر نا, تو اس کی بڑی بدبو جو اس کی اسمیل جو مطلب کافی اس کی تھی, کہ اس کو میں نے لفافے میں ڈال کے اس کو پیس کے پھر میں نے اس کو کیپسول کے اندر بھرا, اور میں نے 2 کیپسول بنا کے نا تو اس کو شاپر میں لپیٹ کے, کیونکہ اس کی جو اسمیل تھی وہ کافی زیادہ تھی, تو اس کو میں نے رکھ لیا کہ مطلب جیسے ہی میرا مینٹل مطلب جو ہے نا وہ ڈیفیوز ہو جائے گا, بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا, میں اس وقت اس کو استعمال کروں گا. اچھا اس وقت اس کو استعمال کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو میں وہ جو ہے نا حفاظت سے میں نے اس کو اپنی جیب میں رکھا اور میں لاہور آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کچھ دنوں کے بعد نا وہ پورا سین چینج ہو گیا, فل چینج ہو گیا. پھر وہ ایک برائٹنیس اور ایک روشنی اور پھر ایک آگے بڑھنے کا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بہت زیادہ نوازا. وہ جو ایک آخری وہ جو ایک فیز تھی نا, جیسے وہ دھند چھٹی بلیک جو تھی وہ ایک, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ایسی روشنی آئی. پھر اس کے بعد روشنی کے بعد روشنی, روشنی کے بعد روشنی جو ہے نا وہ, ٹھیک ہے. تو گیو اپ نہیں کر رہا. میں اپنے جو سننے والے ہیں ان کو صرف یہی کہوں گا کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں تو گیو اپ نہ کریں. اور ایسے حالت میں جو ہے نا آپ اپنے کسی جو مینٹور ہیں نا, آپ کے دائیں بائیں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو روشنی دکھائیں, امید دیں,
امید کے الفاظ دیں، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، آپ کا ہاتھ پکڑ کے نا آپ کو کہیں کہ آئی ایم ود یو، ڈونٹ وری، یہ چیزیں بہت نیور ضروری گیو ہے، اپ. جی یہ بہت ضروری ہے. جی 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 میں کہتا ہوں یہ تو ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں یہ چیزیں بالکل مثلا 20 نمبر کا سوال ہونا چاہیے. نہیں، اصل میں پاکستان میں تو کوئی ایسا نصاب میں کچھ ہے ہی نہیں نا ایسا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو نصاب تعلیم میں ابھی بہت سارے ٹریولنگ ہوتی ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ تو جو ہے نا امیدی کی ماسٹر ڈگری ان ہوپ لیس، ٹھیک ہے، ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے لیکن وہ ماسٹر کیا ہوتا ہے انہوں نے کہ وہ کوئی ہوپ نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ڈگری لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کی آگے کی لائف جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، کیا جمپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ بزنس میں ماسٹر بزنس میں کرتا ہے، MBA کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے. مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا اصل میں میٹرک لیول کے بعد نا پریکٹیکل بزنس ایجوکیشن، اس میں جو پریکٹیکل ہے نا وہ ہے ہی نہیں، سارا رٹا سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا. جب ایک بندے میٹرک کے بعد وہ کام کرے گا، کوئی 100 روپے کا لاس کرے گا، کوئی 1000 کا لاس کرے گا، اس کو ایکسپیرینس ہوگا کہ میں نے اب نیکسٹ اس 1000 لاس سے کیسے بچنا ہے، اور میں نے یہ 1000 کا لاس کیا ہے تو اب میں نے نیکسٹ 10,000 کیسے بنانا ہے. وہ جو لاس ہے نا اس کو 10,000 بنانا سکھائے گا. تو اب بچہ 16 سال کی تعلیم کر لیتا ہے، PhD کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کبھی اس نے بزنس میں 1000 روپے کا 500 روپے کا لاس جو ہے نا کبھی کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. تو پاکستان میں جو ہے نا یہ بڑا مطلب پرابلم ہے. تو اس پہ ہماری لیڈرشپ بھی جو ہے نا اس میں بھی گیپ ہے، اس حوالے سے فقدان ہے. تو اسکول کالج یونیورسٹیوں کے پاس تو کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ میٹرک ایف اے کے بعد آپ کو جو ہے نا کہ کیسے آپ 50,000 سے 1,00,000 روپے مہینہ بنا سکتے ہیں انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور موبائل کا استعمال کر کے نا. ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ میں آپ کو اسی طرح ہم آپ کو ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح آپ سے بات شیئر کرتے رہیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. جی شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو.